अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यूज़ रूम। वापस आएंगे और बाकायदा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। नाज़रीन, न्यूज़ रूम के आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनको बल्ले का निशान वापस मिल गया है। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज बहुत खुश है और जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये कह रहे हैं कि बड़ा तारीखी फ़ैसला आया है और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। इंतखाबात में हमारी जो जीत है वो यकीनी होगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो कि मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, ये इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को इरसाल हो गया है, उन पर इल्ज़ामात क्या हैं और उन्होंने उसके जवाब क्या दिए हैं, इस सब पे भी हम अब बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आप लोगों को होशियार होना है और जो एहतियाती तदाबीर है उन्हें एक बार फिर से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा है और एक जो नया वेरिएंट है JN1 वो तेज़ी से फैलने लगा है। पाकिस्तान में इसके कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं और क्या हिदायत जारी हुई हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको बल्ले का निशान अब वापस मिल गया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कलअदम करार दिया है और पेशावर हाई कोर्ट ने जो ये फैसला सुना दिया है, इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वापसी से मुतल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म भी दे दिया है। केस में फरीक शाह फहद ने ये कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट इस केस को नहीं सुन सकती। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हो या पेशावर हाई कोर्ट कहीं भी चैलेंज हो सकता है। जस्टिस अरशद अली ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा है कि इलेक्शन एक्ट के 215 सेक्शन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जिक्र नहीं है और ये कार्रवाई आपने कैसे की। वकील ने जवाब दिया है कि 215 सेक्शन तब लागू होता है जब इख्तियार हो, तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, इसलिए इस दरख्वास्त को मुस्तरद ही होना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जनाब, ये कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वेबसाइट पर ना डाला तो ये तौहीन अदालत होगी। तहरीक इंसाफ की बल्ले का निशान वापस मिलने पर कौम को मुबारकबाद। साथ ही साथ बैरिस्टर अली जफ़र ने मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि अब PTI को इलेक्शन जीतने में कोई नहीं रोक सकता। पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फ़ैसले की रिवायत को बरकरार रखा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान अगर वेबसाइट पर ना डाला तो ये तौहीन अदालत होगी, ये कहा गया है। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इस फैसले को तारीखी करार दिया है और इस फैसले की खासी उन्होंने तारीफ़ भी की है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने हमें हर महाज पर हराने की कोशिश की है। उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला, दुनिया के सारे कवानीन में और आईन में, दस्तूरों में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन उसका निशान ले ले। स्पेशली हमारी, जब हमने इलेक्शन ऐसे करवाए थे जिस तरीके से कभी भी पाकिस्तान की 175 पार्टियों ने इलेक्शन नहीं करवाए थे और हमारा इलेक्शन को सिर्फ देखा गया और सिर्फ हमें टारगेट किया गया और सिर्फ हमसे निशान वापस ले लिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त फैसला आया है। अब इंशाअल्लाह ताला कल हम अनाउंस करेंगे अपने टिकटों का। तो जिस तरह से आपने सुना कि बैरिस्टर गौहर खान ने इस फैसले को तारीखी करार दिया है और अब कहा है कि अब इंतखाबात में हम भरपूर तौर पर हिस्सा लेंगे। PTI को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट इलेक्शन कमीशन का इस पर एक अहम इजलास कल तलब कर लिया गया है। इजलास इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में होगा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सरबराही करेंगे और कमीशन के चारों मेंबरान और स्पेशल सेक्रेटरीज इसमें शिरकत करेंगे। ज़रा ये बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का लॉ विंग पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक जो कानूनी नुकात हैं उन पर भी ब्रीफिंग देगा। PTI को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास सिलसिले में कल तलब कर दिया गया है। इजलास इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में होगा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इस इजलास में मुशावरत की जाएगी और ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो लॉ विंग है वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग देंगे। अकबर एस बाबर का पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान सामने आया। उनकी गुफ्तगू सुनिए। ये सियासी जमात जो है ये बादशाहत है उस पर
وہ منوان اس کے حکمران ہیں، وہ جو فیصلہ کریں اس کے حق بجانب ہے، تو یہ نہیں ہوگا۔ اگر یہی کرنا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کوئی ایک ڈاک خانے کی ضرورت نہیں ہے جو ٹیکس پیئرز کے کروڑوں روپے پہ ہے، پھر الیکشن کمیشن پہ تالا لگا دیں۔ عمیر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عمیر سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج پاکستان تحریک انصاف خاصی خوش ہے کیونکہ آج بلے کا نشان انہیں واپس مل گیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب ہمیں انتخابات میں جیت سے کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ فیصلہ جو ہے اسے انہوں نے تاریخی قرار دے دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جن کو بلے کا نشان واپس ملا ہے، پشاور ہائی کورٹ نے آج فیصلہ سنایا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم ان کی جانب سے قرار دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے اس فیصلے کو تاریخی قرار دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ جب سنایا، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان واپسی سے متعلق درخواست بھی منظور کر لی۔ الیکشن کمیشن کو سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا حکم دیا اور کیس میں فریق شاہ فہد کے وکیل نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ اس کیس کو نہیں سن سکتی۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہو یا پشاور ہائی کورٹ، کہیں بھی چیلنج ہو سکتا ہے۔ جسٹس ارشد علی نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا کہ الیکشن ایکٹ کے 215 سیکشن میں انٹرا پارٹی انتخابات کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ کارروائی آپ نے کیسے کی؟ وکیل نے جواب دیا کہ 215 سیکشن تب لاگو ہوتا ہے جب اختیار ہو، تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے عمیر یاسر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عمیر، آپ تک آواز آ رہی ہے تو اس فیصلے سے متعلق تفصیلات بتائیے گا۔ اور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی اور جسٹس اعجاز انور پر مشتمل بینچ نے جو مختصر فیصلہ دیا ہے اس میں تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں اس کو درست قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جو 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے دیا تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی آبزرویشنز میں یہ بھی اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کہ جو انٹرا پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ ہے، الیکشن کمیشن کو یہ حکم جاری کیا گیا کہ اس کو فوری طور پہ اپنی ویب سائٹ پہ جاری کرے اور انتخابات کے جو نتائج ہیں اس کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پہ جاری کر دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان بلہ ہے، یہ چونکہ اس کا حق بنتا ہے تو وہ بھی اسے الاٹ کر دیا جائے۔ یہ ابتدائی طور پہ مختصر فیصلہ ہے، تفصیلی فیصلہ یہ بعد میں جاری کیا جائے گا اور اس فیصلے کی تمام وجوہات کا ذکر اس میں کیا جائے گا۔ آج کی جو سماعت رہی ہے وہ جو دیگر فریقین تھے، الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کے علاوہ، ان کے وکلاء کی جانب سے آج دلائل دیے گئے ہیں، اور اپنے دلائل میں جو بنیادی نقطہ ابتدائی طور پہ یہی تھا کہ جو موجودہ پشاور ہائی کورٹ کی یہ دائرہ اختیار میں نہیں آتا کہ وہ اس کیس کو سن سکے، اور چونکہ جو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہیں یہ ایک صوبے کی حد تک نہیں ہے بلکہ پورے ملک کی سطح پر تحریک انصاف کی تنظیم سازی ان انتخابات کے نتیجے میں ہوئی ہے، اس وجہ سے پشاور ہائی کورٹ کے دائرے اختیار میں نہیں آتا۔ اچھا عمیر، اب وہ جو فہرست جاری کی ہے الیکشن کمیشن نے جس پہ تمام جماعتوں کے انتخابی نشانات ہیں، پی ٹی آئی کو اس کو لے کے خاصے تحفظات ہیں، تو اس حوالے سے اب ایک اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ بلے کا نشان اس پہ واپس آ جائے گا، اور اس سے پہلے کیا الیکشن کمیشن کسی فورم پہ جا سکتا ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے فیصلے کو؟ جی، فورم سپریم کورٹ کا موجود ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن اور جو دیگر فریقین تھے جن کی شکایات الیکشن کمیشن میں درج ہوئی تھی اور جن کی شکایات پر ہی الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا تھا، تو ان فریقین کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے کہ وہ اب اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں اور تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں ان کی قانونی حیثیت پہ جو ہے قانونی حیثیت کو چیلنج کریں، تو یہ آپشن موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ عدالت کا اب یہ حکم آ چکا ہے تو سپریم کورٹ کی جانے سے پہلے الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہے کہ وہ فوری طور پہ انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج جاری کرے اور الیکشن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ منو عمل درآمد کرے۔ اب چونکہ الیکشن کمیشن نے کل کے لیے ایک اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے، اس بارے میں مزید آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر فریقین ہیں جس میں اکبر ایکس بابر اور دیگر شامل ہیں، انہوں نے بھی یہی اعلان کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے عمیر یاسر، بہت شکریہ، آپ ہمیں پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب الیکشن کمیشن میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس پہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے شبیہ نقوی سے ہم نے رابطہ کیا ہے۔ شبیہ، یہ بتائے گا کہ کل الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے، اس اجلاس میں کون کون موجود ہوگا اور کون کون سے اہم امور زیر غور رہیں گے اس میں؟
جی بالکل، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے کل الیکشن کمیشن میں ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے جو چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت ہوگا، اور اس میں نہ صرف چاروں ممبران بلکہ لا ونگ کے بھی جو افسران ہیں وہ بھی اس میں اجلاس میں شرکت کریں گے، اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو قانونی نکات ہیں اس کے حوالے سے بریفنگ بھی دی جائے گی، اور اس کے بعد اجلاس کے بعد الیکشن کمیشن میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ مانے گا یا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا۔ تاہم جو بھی آئندہ کا لائحہ عمل ہے وہ کل کے اجلاس کے بعد ہی طے کیا جائے گا۔ جی اچھا، یہ بھی بتائے گا کہ اب الیکشن کمیشن کے پاس جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک فورم موجود ہے، وہ وہاں پہ جا سکتا ہے، تو شبیہ اگر یہ سپریم کورٹ کو رجوع کیا جاتا ہے تو کتنا وقت درکار ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابی فہرستیں جو ہے انتخابی نشان اس کی فہرست بھی جاری ہو گئی ہے، بلے کا نشان وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کو اس کو بھی لے کے خاصے تحفظات ہیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہ ہدایات دی ہوئی ہیں کہ اگر ان کو انتخابی عمل میں کوئی بھی رکاوٹ پیش آتی ہے تو وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن کا ہی یہ فیصلہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملے گا کیونکہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئے ہیں۔ تاہم جو بھی انتخابات کے حوالے سے درخواست دائر کی جاتی ہے، اور جیسے آج بلے کے نشان کی واپسی کی درخواست تھی تو فوراً ہی اس پر 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا تاکہ انتخابات کے جو جتنے معاملات ہیں ان کو جلد از جلد نپٹایا جا سکے۔ تو اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کرتا ہے تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ بہت جلد ہی سماعت ہوگی اور پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ سب کے سامنے آئے گا۔ تاہم یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کل کا اجلاس جو ہے اس میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا سپریم کورٹ سے رجوع کیا بھی جائے گا یا پھر انتخابات میں اتنا کم وقت رہ گیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہی مان لیا جائے۔ لیکن یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے یہ کل اجلاس میں ڈسکس کی جائے گی اور اس کے بعد ہی کل کا اجلاس بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے۔ جی شبیہ اس کے علاوہ یہ بھی بتائے گا کہ جو بیرسٹر علی ظفر ہیں وہ آج کہہ رہے تھے کہ اب اگر ہمیں بلے کا نشان مل گیا ہے تو ہماری جیت اب یقینی ہو گئی ہے، تو کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کی تمام مشکلات ختم ہو گئی ہیں؟ جی بالکل، ہم نے دیکھا تھا کہ جب الیکشن کمیشن نے بھی بلے کا نشان تحریک انصاف سے واپس لیا تھا تو بیرسٹر گوہر نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں دیا جاتا تو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا بیرسٹر علی ظفر کا بھی یہی کہنا تھا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پہچان بھی ہے، اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم یہ نشان واپس لیں۔ اور آج جب ان سے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے پہلے ان سے بات کی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ہمارے حق میں آئے گا، کیونکہ ہم یہ بتا چکے ہیں تو جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہم نے کیے تھے۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف اپنی کامیابی کو جو ہے وہ بلے سے ریلیٹ کر رہی ہے، اور یہ پہلے دن سے ہی ان کا یہ بیان سامنے آ رہا ہے، لیکن آج ان کو اپنی جو آدھی فتح ہے اس کا تو یقین ہو چکا کہ کیونکہ بلے کا نشان ان کو مل گیا۔ لیکن ابھی بھی ایک چیز جو ہے کہ کیا اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کرتا ہے تو یہ نشان ان کے پاس رہتا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ یہ بھی کہا کہ اگر الیکشن فیصلے کمیشن کے نے بعد بلے ہی کا ہوگا۔ نشان ویب سائٹ پر نہیں ڈالا تو یہ توہین عدالت ہوگی۔ جی بالکل، یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر کیونکہ جب جو بھی نشان ہے ان کو اپنی ویب سائٹ پہ اس کو ڈسپلے کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کر لیتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم ہے کہ جب تک سماعت ہوتی ہے، دلائل دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے اس کے بعد ہی جو ہے الیکشن کمیشن وہ بلے کا نشان جو اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر سکے گا۔ لیکن یہ سارا انحصار جو ہے وہ پہلے کل کے اجلاس پہ ہوگا کہ کل کے اجلاس میں یہ تمام تر جو اہم امور ہیں وہ زیر غور رہیں گے اور اس کے بعد ہی اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ شبیہ نے آپ کی بہت شکریہ، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے بلے کے انتخابی نشان کی جو درخواست ہے وہ خارج کر دی گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہم یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ میں درخواست گزار کا وکیل ہوں، اور چیف جسٹس بولے کہ حامد خان صاحب آپ نے پرسوں کہا تھا آپ وکیل ہیں، آپ کھڑے نہیں ہوئے، یہ بتائیں آپ وکیل نہیں ہیں اس کیس میں؟ حامد خان نے کہا کہ نہیں، میں اس کیس کا وکیل نہیں ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کل تو کوئی اور آ کر یہ دعویٰ کر دے کہ ہم نے درخواست واپس نہیں لی تھی تو پھر علی ظفر کہاں ہیں؟ انہیں تو اعتراض نہیں درخواست واپس لینے پر۔ حامد خان نے کہا کہ علی ظفر کو کیس واپس لینے میں اعتراض نہیں ہے، سپریم کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی ہے، تو پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کی درخواست واپس لے دی گئی ہے۔
तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त से खारिज सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात मिल गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त रिटर्निंग अफसरों को भेज दी है। पीपल्स पार्टी को तीर, मुस्लिम लीग नून को शेर, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को पगड़ी का निशान अलॉट हुआ है। मुस्लिम लीग जिन्ना को साइकिल, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब, MQM को पतंग, JUI को किताब का निशान दिया गया है। तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज का निशान मिला है। इलेक्शन कमीशन के मरासले में कहा गया है कि सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवारों को मुतल्लिका इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएँ। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फहरिस्त जारी हो गई है जिसमें सियासी जमातों को उनके जो इंतखाबी निशानात हैं वो अलॉट हो गए हैं। दूसरी जानिब अगर हम बानी PTI की बात करें तो इलेक्शन के लिए वो नाअहल करार पाए हैं। NA 122 और नवासी मियांवाली से इलेक्शन लड़ने की उसने इजाज़त नहीं मिली। लाहौर रावलपिंडी के रिटर्निंग अफसरान के फैसले बरकरार हैं। लीगल टीम का ट्रिब्यूनल का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी सामने आया है। तो बानी PTI इलेक्शन के लिए नाअहल करार पाए हैं। NA 122 और नवासी मियांवाली से इलेक्शन लड़ने की उनको इजाज़त नहीं मिली। लाहौर रावलपिंडी के रिटर्निंग अफसरान के फैसले बरकरार रखे गए हैं। लीगल टीम का ट्रिब्यूनल का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी सामने आ चुका है। इंतखाबात के हवाले से हमने बात की, कौन इंतखाबात के लिए अहल है, कौन अहल नहीं है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्हें बल्ले का निशान मिल गया है, अभी भी गौ के उनकी तगोदो जारी है क्योंकि जब तक इंतखाबी जो वो फहरिस्त है वो जारी नहीं होती और उसके साथ साथ जो निशान अलॉट हुए हैं उनकी फहरिस्त में बल्ले का निशान नहीं आता तो रिजर्वेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जगह हैं। आगे हम बढ़ते हैं, न्यूज़ रूम में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की, जो कि मुस्ताफ़ी हो गए हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया है और कहा है कि मेरे लिए अपने ओहदे पर मजीद काम जारी रखना अब मुमकिन नहीं है। इस्तीफ़े का ये मतन है। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ अंजाम दिए। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी आज सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की जानिब से कहा गया कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी ज़ेर समात हैं। रेफरेंस में जस्टिस मज़ाहिर पर असासों से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात आयद किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट के जज की एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने आज शोकॉज़ नोटिस का तफसीली जवाब भी जमा करा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जो कि मुस्ताफ़ी हो गए हैं और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को इरसाल भी कर दिया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने शो कॉज का जो नोटिस था उसका क्या जवाब जमा करवाया वो भी हम आपको बताते हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने खुद पर आयद इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है और जवाब में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के ख़िलाफ़ मालूमात ले सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के ख़िलाफ़ शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। जवाब में जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जारी अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। काउंसिल को मालूमात देने वाले का कार्रवाई में कोई किरदार नहीं होता। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज़ उठा दिया है। तो शोकॉज नोटिस का उन्होंने ये जवाब जमा करवा दिया है। अभी आपको एक अहम खबर देते हैं। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसला सुनाया। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए हैं। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात उन्हें दुरुस्त करार दे दिया गया है। इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की थी, लेकिन अब उनके हक में फैसला आया है और हल्का NA 130 जहां से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने यह फैसला सुनाया है और उनके कागजात को दुरुस्त करार दिया है जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने। यानी अब उस हल्के से इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। लाहौर का हल्का है NA 130 जहाँ पे कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज हो गई है। मज़ीद क्या तफसीलात आई हैं इस फैसले में जान लेते हैं। सुलेमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान बताइएगा। बिल्कुल, नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी को मंजूर करने के खिलाफ अपील पर समाप्त हुआ। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसला सुना दिया है। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए हैं
احتیاط چودھری عدالتوں نے نواز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف عدالت میں اپیل دائر کی تھی. اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ نواز شریف کو جو ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے نااہلی یا نااہل قرار دینے کا کام آج جو ہے عدالت میں فیصلہ محفوظ جو ہے وہ سنا دیا ہے, اور عدالت میں جو ہے NA-130 کے کاغذات نامزدگی منظوری کرنے کے خلاف اپیل جو تھی وہ اپیل کنندہ کی خارج کر دی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلیمان امان, آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. NA-130 سے نواز شریف کے کاغذات جو ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں اور اب وہ یہاں سے انتخاب لڑنے کے لیے اہل قرار پائے ہیں. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جسٹس مظاہر نقوی کی, جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. ان پہ الزامات کیا ہیں؟ اگر ہم ان کا ذکر کر لیں تو آپ کو بتائیں کہ مظاہر علی اکبر نقوی پر سروس کے دوران مبینہ طور پر جائیدادیں بنانے کا الزام ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جائیدادوں سے متعلق شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں درج کی گئی. مظاہر نقوی نے مبینہ طور پر مشکوک انداز میں اپنے بیٹوں کے نام پر جائیدادیں بنائیں. ان پر یہ بھی الزام عائد کیا جاتا ہے. شکایت میں جسٹس مظاہر کے اپنی بیٹی کو بھیجے گئے پاؤنڈز کی رسید بھی منسلک کی گئی ہے. جسٹس مظاہر کی بیٹی کے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں 10,000 برطانوی پاؤنڈز دبئی سے ٹرانسفر کیے گئے. یہ ان پہ الزامات ہیں جو کہ عائد کیے گئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس مظاہر نقوی جو کہ مستعفی ہو چکے ہیں اور انہوں نے استعفیٰ صدر مملکت کو ارسال بھی کر دیا ہے, اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ان پر کیا کیا الزامات ہیں. کچھ دیگر الزامات کے ساتھ ساتھ جائیدادوں سے متعلق شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروا دی گئی ہے. کیسز کی بات ہو رہی ہے, نکاح کیس کی بات کرتے ہیں. بانی PTI اہلیہ پر آج فرد جرم عائد نہ ہو سکی. دوران عدت نکاح کیس کی سماعت اب 15 جنوری تک ملتوی ہو گئی ہے. سابق خاتون اول کی حاضری سے ایک روز استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے. ملزمان کے وکلاء نے سماعت پیر تک ملتوی کرنے کی استدعا کی ہے. سیشن کورٹ اسلام آباد قدرت اللہ نے اڈیالہ جیل میں اس کی سماعت کی ہے. ملزمان کے وکلاء نے سماعت پیر تک ملتوی کرنے کی استدعا کی تھی. اس سے پہلے ہم نے NA-130 کی بات کی, جہاں سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں. ابھی آپ کو بتائیں کہ یہیں سے یعنی NA-130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر بھی سماعت ہوئی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل منظور کر لی گئی ہے. اپیلیٹ ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے, اور عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو NA-130 سے الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دے دی ہے. اپیلیٹ ٹریبیونل کے جج جسٹس طارق ندیم نے اپیل پر سماعت کی. NA-130 میں ڈاکٹر یاسمین راشد لیگی قائد نواز شریف کے مد مقابل الیکشن لڑیں گی. لاہور کا حلقہ NA-130 جہاں پہ یاسمین راشد اب نواز شریف صاحب کے مد مقابل انتخاب لڑنے جا رہی ہیں. NA-130 یعنی بڑا دلچسپ حلقہ بنتا جا رہا ہے. اگر اس حلقے کی ہم بات کریں تو دلچسپ صورتحال اب یہ بن گئی ہے کہ لاہور کے اس حلقے میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے, کیونکہ NA-130 سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف امیدوار ہیں, اور ان کے مد مقابل تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت اب مل گئی ہے. یہ نواز شریف کا آبائی حلقہ تصور کیا جاتا ہے, اور NA-130 لاہور کے حلقے سے پیپلز پارٹی کے اقبال احمد خان بھی امیدوار ہیں. جبکہ اگر ہم بات کریں جماعت اسلامی کی تو ان کے صوفی خلیق اور احمد بٹ نے بھی اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں. تحریک لبیک پاکستان کے خرم ریاض نے بھی کاغذات جمع کروا رکھے ہیں. اس کے علاوہ 10 آزاد امیدوار بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. عام انتخابات 2024 میں اس حلقے میں 376 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں. اس حلقے میں 9,23,900 کون امیدوار تھا NA-130 سے, تو آپ کو بتائیں کہ 2018 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور مریم نواز یہاں سے نااہل تھے. مسلم لیگ نون نے اس حلقے سے وحید عالم خان کو میدان میں اتارا تھا, اور وحید عالم خان کے مقابلے میں تحریک انصاف نے دوبارہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو ٹکٹ دیا. 2018 میں بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. مسلم لیگ نون کے امیدوار وحید عالم خان اس حلقے سے کامیاب قرار پائے تھے, اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو انہوں نے شکست دی تھی. حلقہ NA-130 سے اس حلقے میں ماضی کی صورتحال کیا رہی وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. 2017 میں نواز شریف کی نااہلی کے بعد ان کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز نے ضمنی انتخاب لڑا. ضمنی انتخاب میں بیگم کلثوم نواز کے مد مقابل بھی ڈاکٹر یاسمین راشد ہی امیدوار تھیں.
उस वक्त बेगम कुलसूम नवाज बीमारी के सबब लंदन के अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। बेगम कुलसूम नवाज की इंतखाबी मुहिम उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने चलाई। बेगम कुलसूम नवाज ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 20,000 से ज़ायद वोट के मार्जिन से शिकस्त दी थी। तो जब बेगम कुलसूम नवाज मद्दे मुकाबिल थी डॉक्टर यास्मीन राशिद के, तो उस वक्त भी डॉक्टर यास्मीन राशिद को शिकस्त हुई थी। उसके बाद वहीद आलम ने उनको शिकस्त दी। 2013 की अगर हम बात करें तो इस हलके की सियासी सूरत हाल ये रही थी कि 2013 के जो आम इंतखाबात थे उसमें नवाज शरीफ ने इस हलके से इंतखाब लड़ा था और नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद थी। इस इलेक्शन में भी डॉक्टर यास्मीन राशिद को ही शिकस्त हुई थी। तो 2013 में भी डॉक्टर यास्मीन राशिद को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद वहीद आलम से उनकी शिकस्त हुई, उसके बाद बेगम कुलसूम नवाज से भी उनकी शिकस्त हुई। अब एक बार फिर यहाँ से नवाज शरीफ साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मद्दे मुकाबिल हैं और कांटेदार मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर अब हम बात कर लें NA 132 लाहौर की, तो शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ जो अपील है वो खारिज कर दी गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए हैं। जस्टिस अहमद नदीम तारिक ने रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखा है और अदालत ने एतराज़ कुनिंदा की अपील भी खारिज कर दी है। ये है लाहौर का हल्का NA 132, जहां से शहबाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज हो गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए हैं। तो इस हल्के से अब शहबाज शरीफ साहब इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। अदालत ने एतराज़ कुनिंदा की अपील खारिज कर दी है और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। लाहौर का हल्का है NA 132, जहाँ से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, जिसके रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत पंजाब से हटाया गया। पीपल्स पार्टी आज भी मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। PTI में गया पीपल्स पार्टी का वोटर अब वापस आ रहा है। पंजाब के इलेक्शन में इस बार सरप्राइज़ दिया जाएगा। नुमाइंदा PNN किरण खान से गुफ्तगू में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। पीपल्स पार्टी की सीनियर नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें वक्त दिया। सर, कई दहाइयों तक, अभी एक दहाई से ज़ायद जो है हम देखते हैं सिंध के ऊपर हुकूमत करने वाली जमात, अगर हम देखा जाए, अगर लाइफस्टाइल की बात की जाए, सिंध की बाकी सूबों के साथ कंपैरिजन किया जाए, तो क्या तब्दीली आप देखते हैं अंदरूनी सिंध की? कराची की बात की जाए, बाकी सूबों के साथ आप किस तरह से इसका कंपैरिजन करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, एक तो पहले जो आपने कहा कि पंजाब की बात कर लेते हैं ना, पंजाब में एक बहुत गहरी साजिश कह लें, कंस्पायरेसी कह लें, या एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये तासुर दिया गया और कोशिश की गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वहाँ पे असर है वो कम हो। सिर्फ 1988 से अगर आप ले लें तो 1988 में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो उस वक्त के इलेक्शन थे, पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी हुई नेशनल असेंबली में। इवन पंजाब में भी नेशनल असेंबली की सबसे ज़्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी के पास थी। तो ये इसी तरह से फिर आगे होता रहा और ये सिलसिला चलता रहा। फिर आपको ऐसे ही याद होगा कि 1997 में बीबी शहीद जिंदा थी। पीपल्स पार्टी की एक भी सीट जो है वो पंजाब से नहीं थी। और फिर जब 2002 के इलेक्शन हुए तो सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी थी वहाँ से भी, और एक सीट की वजह से आपको पता है मरहूम जमाली साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया, और जो भी उस वक्त 2002 की बात कर रहा हूँ मैं। अब आपने देखा कि ये चेयरमैन साहब जिस तरह वहाँ पे निकले हैं और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब भी वहाँ पे हैं, तो वो जो एक वोटर सपोर्टर पीपल्स पार्टी का जो या तो घर बैठ गया था या हमसे नाराज़ था, बहुत सारे PTI में चले गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अब वापस आ रहे हैं। और अब आप देखिएगा कि ये जैसे अभी चेयरमैन साहब वहाँ पे खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह वो बड़ी अक्सरियत से कामयाब होंगे, और इसी तरह दीगर जगहों पे भी हमें बहुत पुरुमीद है कि जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब में बिल्कुल हमारे लिए मुश्किलात हैं, लेकिन जिस तरह चेयरमैन साहब वहाँ से ख़ुद कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और फिर और अच्छी सीटें आपको वहाँ से मिलेंगी। सरप्राइज़
رزلٹ آپ کو ملے گا. اب آ جاتے ہیں سندھ پہ کہ جی وہ سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اتنے عرصے سے وہاں پہ ہے اور انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے سندھ کا. عام سننے کو یہی ملتا ہے نا. اور پھر آج کل کے حالات میں کہ جی ایک بہت بڑا الائنس بن رہا ہے وہاں پہ جس میں پی ایم ایل این ہے, ایم کیو ایم ہے, جے یو آئی ایف ہے, جی ڈی اے ہے اور پتہ نہیں کون کون سے ہیں, اور پیپلز پارٹی کو بڑا ٹف ٹائم دیا جائے گا. میں صرف ایک آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں کہ ایک تو جو بہت سارے سکرات بکرات آ کے کہتے ہیں کہ جی بیڑا غرق کر دیا پیپلز پارٹی نے. سمپل سی بات ہے, چلیں 2008 میں تو بی بی شہید کا جذبات کا ووٹ تھا تو سندھ میں زیادہ سیٹیں آئیں, پیپلز پارٹی کو ملیں. 2013 میں ناصر حسین شاہ کی گفتگو آپ سن رہے تھے, پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. ناظرین ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ہمیں کچھ خبردار کرنا ہے اور یہ بھی کہنا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر جو کہ ہم پہلے فالو کر رہے تھے انہیں ہمیں دوبارہ فالو کرنا ہے, کیونکہ کرونا ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگا ہے اور کرونا کا ایک نیا ویریئنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے. اس ویریئنٹ کا نام ہے JN1 جو کہ تیزی سے پھیلنے لگا ہے. اور کراچی ایئرپورٹ پر بیرون ملک سے آنے والے 6 مشتبہ جو افراد ہیں, جو مشتبہ مسافر ہیں, ان میں یہ ویریئنٹ پایا گیا ہے. ایک مسافر بینکاک سے جبکہ دوسرا ابوظہبی سے کراچی پہنچا ہے. ایک 26 سالہ مسافر کا تعلق بلوچستان کے علاقے سے ہے اور دوسرے 53 سالہ مسافر کا آبائی تعلق سانگھڑ سے بتایا جا رہا ہے. دونوں مسافروں کو سختی سے گھروں میں قرنطینہ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر افراد ہیں ان کو بھی یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کرونا کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کا استعمال کیا جائے, کیونکہ ایک نیا ویریئنٹ سختی سے بہت تیزی سے پھیلنے لگا ہے اور جو ہدایات ہیں انہیں سختی سے ہمیں فالو کرنا ہے. وبائی امراض کے تدارک کے لیے مضبوط اقدامات وقت کی ضرورت ہیں, یہ کہا گیا ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے. اسلام آباد میں گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کی افتتاحی تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ صحت سے متعلق اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے ہمیں نمٹنا ہوگا. علاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے. ان کی گفتگو سنیے. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. ہیڈ لائنز آپ نے جان لی ہیں. بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی, جن کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے اور تحریک انصاف نے پوری قوم کو مبارکباد بھی دی ہے. پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے اس فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا ہے, لیکن تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ الیکشن کمیشن کے فہرست سے خارج ہے, جبکہ سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات مل گئے ہیں. کیا صورتحال ہے اس پہ ہم اب بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر ایشوز پہ بھی آج کے نیوز روم میں ڈسکس کریں گے, لیکن سب سے امپورٹنٹ یقیناً آج کے دن یہی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار فیصلہ سنا دیا ہے. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان واپسی سے متعلق جو درخواست ہے وہ منظور ہو گئی. الیکشن کمیشن کو سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا حکم دیا گیا, جبکہ کیس میں فریق شاہ فہد کے وکیل نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ اس کیس کو نہیں سن سکتی. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہو یا پشاور ہائی کورٹ کہیں بھی چیلنج ہو سکتا ہے. جسٹس ارشد علی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا, الیکشن ایکٹ کے 215 سیکشن میں انٹرا پارٹی انتخابات کا ذکر نہیں, یہ کارروائی آپ نے کیسے کی؟ وکیل نے جواب دیا کہ 215 سیکشن تب لاگو ہوتا ہے جب اختیار ہو, تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے, اس لیے اس درخواست کو مسترد ہی ہونا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل گیا ہے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا. پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا. الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان اگر ویب سائٹ پر نہ ڈالا تو یہ توہین عدالت ہوگی. تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بلے کے نشان واپس ملنے پر ہم قوم کو مبارکباد دیتے ہیں. بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ اب پی ٹی آئی کو الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پشاور ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق فیصلے کی روایت کو برقرار رکھا ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا. الیکشن کمیشن ہمارا مخالف بن گیا ہے اور پی ٹی آئی سے غیر قانونی فیصلے کے ذریعے بلے کا نشان چھینا گیا. ان کی گفتگو ذرا سنیے. ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ویب سائٹ پہ آپ ڈالیں اس کو فوراً تو وہ سپریم کورٹ بے شک جاتا. ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ویب سائٹ پہ آپ ڈالیں اس کو فوراً تو وہ سپریم کورٹ بے شک جاتا. ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ویب سائٹ پہ آپ ڈالیں اس کو فوراً تو وہ سپریم کورٹ بے شک جاتا.
हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फौरन तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाता। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फौरन तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाता। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फौरन तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाता। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फौरन तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाता। हाई कोर्ट ने बैरिस्टर अली ज़फ़र ये कह रहे थे कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाब जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पीटीआई को इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट इलेक्शन कमीशन का इस सिलसिले में अहम इजलास कल तलब कर लिया गया है। इजलास इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में होने जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इस पर मुशावरत की जाएगी, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस इजलास की सरबराही भी करेंगे। कमीशन के चारों मेंबरान और स्पेशल सेक्रेटरीज इसमें शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन का लॉ विंग पेशावर हाई कोर्ट फैसले से मुतल्लिक कानूनी नुकात पर भी ब्रीफिंग देगा। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। तो कल के रोज़ एक अहम इजलास होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसमें जो इंतखाबी निशान है बल्ला उसको लेके कुछ उमूर हैं वो ज़ेर गौर रहेंगे, कुछ दीगर अहम उमूर हैं उस पर भी इसमें बात होगी। जबकि अकबर एस बाबर ने पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हम पीटीआई जैसी जमातों का रास्ता रोकेंगे और सियासी जमातों से मुतालिक कमीशन के पास मुकम्मल इख्तियार है। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वकला समझते हैं कि ये सियासी जमात जो है ये उनकी बादशाहत है, उस पर वो मनोवन उसके हुक्मरान हैं, वो जो फैसला करें उसके हक बजानिब है। तो ये नहीं होगा। अगर यही करना है तो फिर इलेक्शन कमीशन की क्या ज़रूरत है? हमें कोई एक डाक खाने की ज़रूरत नहीं है जो टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए पे है। फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के बल्ले के इंतखाबी निशान की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने पूछा कि आप कौन हैं? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, मैं दरख्वास्त गुजार का वकील हूँ। चीफ जस्टिस बोले, हामिद खान साहब आपने परसों कहा था कि आप वकील हैं, आप खड़े नहीं हुए, ये बताएं आप वकील नहीं हैं इस केस में। हामिद खान ने कहा कि नहीं, मैं इस केस में वकील नहीं हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल को कोई आकर ये दावा कर दे कि हमने दरख्वास्त वापस नहीं ली थी तो फिर अली ज़फ़र कहाँ हैं? उन्हें तो एतराज़ नहीं दरख्वास्त वापस लेने पर। हामिद खान ने कहा कि अली ज़फ़र को केस वापस लेने में एतराज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी है। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला इलेक्शन कमीशन की फ़हरिस्त से खारिज किया गया। सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात मिल गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फ़हरिस्त रिटर्निंग अफसरों को भेज दिया। पीपल्स पार्टी को तीर, मुस्लिम लीग नून को शेर, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को पगड़ी का निशान अलॉट हुआ है। मुस्लिम लीग जिन्ना को साइकिल, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब, MQM को पतंग, JUI को किताब का निशान दिया गया। तहरीक इंसाफ नज़रियाती को बल्लेबाज का निशान मिला। इलेक्शन कमीशन के मरासले में कहा गया है कि सियासी जमातों के नामज़द उम्मीदवारों को मुतल्लिका इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएँ। तो जो इंतखाबी निशानात हैं वो दीगर सियासी जमातों को अलॉट हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो बल्ले का निशान है अभी वो उस लिस्ट में शामिल नहीं है। बानी पीटीआई इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शन के लिए नाअहल करार पाए हैं। NA 122 और नवासी मियांवाली से इलेक्शन लड़ने की उनको इजाज़त नहीं मिली। लाहौर रावलपिंडी के रिटर्निंग अफसरान के फैसले बरकरार रखे गए हैं। लीगल टीम का ट्रिब्यूनल का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी सामने आया है। तो बानी पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है कि वो इलेक्शन के लिए नाअहल करार पाए हैं। इंतखाबात को लेके ये तमाम तर अहम खबरें थी जो कि हमने डिस्कस की हैं और बल्ले के निशान को लेकर कल इलेक्शन कमीशन में कहाँ इजलास होने जा रहा है, उसके बाद ही जो चीज़ें हैं वो मज़ीद क्लियर होंगी। लेकिन आज एक और डेवलपमेंट ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो कि मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया और कहा कि मेरे लिए अपने ओहदे पर मज़ीद काम जारी रखना मुमकिन नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ अंजाम दिए और उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। इसके साथ साथ जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी ज़ेरे समात है। रेफरेंस में जस्टिस मज़ाहिर पर असासों से मुतालिक इल्ज़ामात आयद किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के जज की आपको बताएं कि असासों से ज़ायद जो रेफरेंसेस थे वो दायर किए गए थे। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने शोकस नोटिस का भी जवाब जमा करवा दिया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने खुद पर आयद इल्ज़ामात की तरदीद कर दिया और जवाब में मौक़िफ़ अपनाया है
کہ سپریم جوڈیشل کونسل جج کے خلاف معلومات لے سکتی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل جج کے خلاف شکایت پر کارروائی نہیں کر سکتی. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے شوکوز نوٹس کا یہ جواب جمع کروا دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جاری احکامات رولز کی توہین کے مترادف ہیں. کونسل کو معلومات دینے والے کا کارروائی میں کوئی کردار نہیں ہوتا. جسٹس مظاہر نقوی نے اٹارنی جنرل کی بطور پروسیکیوٹر تعیناتی پر بھی اعتراض اٹھا دیا ہے. شوکوز نوٹس کا جواب تو انہوں نے جمع کرا دیا، لیکن جسٹس مظاہر نقوی پر الزامات کیا ہیں وہ بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں. مظاہر علی اکبر نقوی پر سروس کے دوران مبینہ طور پر جائیدادیں بنانے کا الزام ہے. اس کے ساتھ ساتھ جائیدادوں سے متعلق شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں درج کی گئی ہے. مظاہر نقوی نے مبینہ طور پر مشکوک انداز میں اپنے بیٹوں کے نام پر جائیدادیں بنائیں. ان پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے. شکایت میں جسٹس مظاہر کی اپنی بیٹی کو بھیجے گئے پاؤنڈز کی رسید بھی منسلک ہے. جسٹس مظاہر کی بیٹی کے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں 10,000 برطانوی پاؤنڈز دبئی سے ٹرانسفر کیے گئے ہیں. یہ وہ الزامات ہیں جو کہ ان پر عائد کیے گئے ہیں اور اثاثوں سے متعلق الزامات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک آڈیو بھی سامنے آئی ہے. خیر انہوں نے شوکوز کا جواب بھی جمع کروا دیا ہے اور استعفے کا جو متن ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. جسٹس مظاہر نقوی کی بات کریں تو انہوں نے 17 مارچ 2020 کو سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا. چیف جسٹس گلزار احمد نے جسٹس مظاہر نقوی سے حلف لیا تھا. جسٹس مظاہر کا تقرر سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی خالی سیٹ پر ہوا تھا. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج بھی رہے ہیں. جسٹس مظاہر علی نقوی کو 19 فروری 2010 میں لاہور ہائی کورٹ میں تعینات کیا گیا تھا. اس سے قبل وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں بطور ایڈوکیٹ پریکٹس کرتے تھے. ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم مزید اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. عادل صاحب، جسٹس مظاہر علی نقوی جنہوں نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا ہے، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ استعفے کا متن کیا ہے؟ ان پہ کچھ الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر میں نے استعفیٰ دیا ہے. دیکھیں، ایک چیز تو بڑی واضح ہے اور گو کہ انہوں نے اپنے استعفے میں اس چیز کا ذکر نہیں کیا، ریفرنس کا اس طرح سے حوالہ نہیں دیا. ان کے خلاف جو الزامات تھے یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ اس کا دفاع کرنے سے قاصر رہے تھے. اور جب کل جو 3 رکنی بینچ ہے اس نے ان گواہوں کو جو ہے وہ شامل کیا تھا، بلانے کی بات کی تھی، اور آج جو ہے وہ اس کا جو جسٹس مظاہر نقوی جو ہے وہ مستعفی ہو گئے. اس میں یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے. اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پوری اسٹیبلشمنٹ نے، پوری حکومت نے جو ایک ریفرنس بنایا تھا، لیکن انہوں نے اس کا اپنی اہلیہ کے ہمراہ اس کا دفاع کیا، اپنے ججز، برادر ججز کے سامنے دلائل دیے اور وہ اپنے دفاع کرنے میں کامیاب رہے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جسٹس مظاہر نقوی جو ہیں وہ اپنے موقف میں کمزوری دکھاتے ہوئے مستعفی ہو گئے. اس سے ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی کہ وہ ان کے خلاف جو ایلیگیشنز تھے وہ کسی حد تک درست تھے جس کا وہ دفاع نہیں کر سکے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ 2017 میں بھی ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج نے جو ہے وہ ریفرنس کی کارروائی سے بچنے کے لیے مستعفی ہو گئے تھے. اس سے پہلے بھی 2 ہم نے ججز دیکھے ہیں جو ریفرنس سے بچنے کے لیے مستعفی ہو چکے ہیں. تو یہ مظاہر علی نقوی چوتھے جج ہیں تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں، عدلیہ کی تاریخ میں، جنہوں نے ریفرنس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ مستعفی ہوئے ہیں. حالانکہ ان کا بڑا اسٹرانگ جو ہے ان کی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر ایک ان کی سپورٹ موجود تھی. جسٹس اعجاز الحسن نے کل ان کے حمایت میں ایک خط لکھا. اس سے پہلے بھی وہ جب جوڈیشل کونسل کا اجلاس تھا اس میں بھی اختلافی نوٹ اپنا وہ دے چکے تھے. کل بھی انہوں نے جسٹس مظاہر کے حوالے سے ایک خود کھلا خط جو ہے وہ لکھا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مظاہر نقوی جو ہے وہ ثابت قدم نہیں رہ سکے، اپنے خلاف الزامات کا دفاع نہیں کر سکے. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ جو جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف معاملہ ہے، جوڈیشل کونسل روایت تو یہی رہی ہے کہ جب جج اپنا استعفیٰ دے دے تو اس کے بعد وہ جوڈیشل کونسل کی کارروائی جو ہے
وہ رک جاتی ہے، لیکن جو ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. اب دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل کونسل اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر دیتی ہے، یہ اس معاملے کو آگے پروسیڈنگ کے لیے ان الزامات کی تصدیق کے لیے ان الزامات. اچھا عادل، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی پہلے جج نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 3 ججز مستعفی ہو چکے ہیں، تو تاریخ کیا بتاتی ہے؟ اس طرح سے اگر ججز مستعفی ہوتے ہیں تو کیا ریفرنسز ختم ہو جاتے ہیں یا پھر آگے پروسیڈ ہوتے ہیں؟ دیکھیں ماضی کی جو ہم نے دیکھا ہے اس میں روایت تو یہی رہی ہے کہ جب ان کے ججز ریفرنس آنے پر مستعفی ہو جاتے ہیں تو ان کے خلاف جوڈیشل کونسل میں جو کاروائی ہے وہ کمیشن میں کاروائی جو ہے وہ رک جاتی ہے. اب چونکہ موجودہ جو عدالتی سیٹ اپ ہے، جو موجودہ ججز ہیں اس وقت، وہ آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، اور اب ہم نے دیکھا کہ جسٹس مظاہر نقوی کے استعفے کے بعد ایک پولیٹیکل پریشر بھی ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے کہ کیا صرف سیاستدانوں کے خلاف ہی کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ چلیں گے، اور جو لوگ جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں، کیا ان کے خلاف کاروائی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو اس میں بتاؤں کہ آج ایک جنرل مشرف کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیا. جسٹس مظاہر نقوی وہ جج ہیں جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا جو خصوصی عدالت کا فیصلہ جس نے کالعدم قرار دیا تھا، جسٹس مظاہر نقوی نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا، یعنی کہ جنرل مشرف کی سزا کو کالعدم قرار دیا تھا. تو آج مظاہر نقوی کے حوالے سے 2 امپورٹنٹ ہے، ایک جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا وہ کالعدم ہو گیا، اور دوسرا جو ان کے خلاف جوڈیشل کونسل میں ریفرنس تھا وہ اس کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے مستعفی ہو گئے ہیں. تو ایک تو ان پہ اثاثوں سے متعلق کچھ الزامات ہیں، کچھ انہوں نے اپنے بیٹے کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے ہیں، بیٹی کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، ایک آڈیو لیک بھی ہوئی تھی ان کی، اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں ان کے خلاف. دیکھیں یہ 2010 میں چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بنے تھے، اس وقت مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور صوبے میں جو ہے ان جو چوری پرویز الہی کا دور بھی تھا اس وقت. تو ان کی ایک آڈیو جو آئی تھی وہ چوری پرویز الہی کے ساتھ آئی تھی، تو جس سے یہ اسٹیبلش ہوا کہ ان کا پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بہت اہم تعلق رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ جو لاہور کے سی پی او تھے، ان کے ڈوگر کی جو کیس میں انہوں نے اعجاز الحسن کے ساتھ مل کر چیف جسٹس عطا بندیال کو ایک وہ کیس کا بھیجا تھا، جس کی بنیاد پر پنجاب اور کے پی میں الیکشن کا معاملہ جو ہے سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا. تو ان کی جو پولیٹیکل ایفیلیشنز جو ہیں وہ بیسیکلی اس سارے معاملے کا حصہ رہی ہیں. اور جیسے پرویز الہی کی جو آڈیو تھی اس میں یہ صاف طور پہ نظر آ رہا تھا کہ وہ مختلف جو کیسز ہیں جن کے اوپر ان کو ججز کو من پسند ججز کے سامنے لگوانے والا معاملہ تھا، اس میں زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ جسٹس مظاہر نقوی کے پاس لگوائے گئے تھے تاکہ اس کا من پسند فیصلہ لیا جائے. تو ان کی جو جانبداری تھی، جو انصاف کے تقاضے تھے، جو اخلاقی تقاضے تھے، اس پہ تو وہ جو ہے وہ کسی طور پر پورا نہیں اترتے تھے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جسٹس عطا بندیال جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، انہوں نے مظاہر نقوی کو اپنے ساتھ بٹھا کر ایک اس موقع پر ایک ریمارکس بھی دیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ قوتوں کو جو ہے وہ میسج دینا چاہتا ہوں، میں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے. تو آج جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ وہ جس جج کی حمایت کرتے رہے، جس جج کو اپنے ساتھ کرپشن کے الزامات کے باوجود اپنے ساتھ بٹھاتے رہے، آج انہوں نے ان الزامات کا دفاع کرنے کے بجائے مستعفی ہو گئے ہیں. تو وہ اب جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس اعجاز الحسن جو جسٹس مظاہر کے بہت سپورٹر ہیں، ان کے لیے بھی ایک میسج ہے. جو اس سے پہلے چیف جسٹس جا چکے ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال، ان کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ ایک جج جن کے اوپر ایلیگیشن کے الزامات ہیں اور وہ اپنے دفاع میں مکمل طور پر ناکام نظر آئے اور وہ انہوں نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا. اچھا عادل، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے دفاع میں یہ ناکام نظر آئے، اسٹینڈ نہیں لیا اور انہوں نے راہ فرار یہ اختیار کیا کہ مستعفی ہو گئے ہیں، اگر ان کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت درج ہے وہ زیر سماعت ہے، اگر یہ اسی طرح سے پروسیڈ ہوتی ہے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ یقیناً ان کو اپنے دفاع کے لیے کوئی قانونی تو حربہ استعمال کرنا ہوگا. دیکھیں ابھی تک تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں، چونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ
موجودہ عدلیہ جو ہے وہ ماضی کی عدلیہ سے بہت مختلف ہے، تو کبھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تو اب پروسیڈنگ ہوگی تو اندازہ ہوگا کہ چونکہ ان کے خلاف 10 گواہ موجود ہیں جنہوں نے یہ شکایت درج کروائی تھی، اگر جوڈیشل کونسل نے ان کو گواہوں کو سنا اور اس کی بنیاد پر یہ ان کے خلاف کو ڈائریکشن دے دی یا ان کے معاملہ جو ہے وہ نیب کو یا کسی تفتیشی ادارے کو منتقل کر دیے، تو ہو سکتا ہے ان کے لیے مشکل ہو، کیونکہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا ایک پولیٹیکل پریشر بھی ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بننا شروع ہوا ہے کہ صرف سیاستدانوں کے نہیں، ججز اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کرپشن پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جوڈیشل جو کمیشن ہے وہ عادل، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آئین و قانون کی بالادستی کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا بھی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، اس سے پہلے جو بھی معاملات ہوتے تھے وہ اتنے ڈکلیئر نہیں ہوتے تھے، اتنے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن جب سے چیزیں سوشل میڈیا پہ آئی ہیں اور اویئرنیس جو ہے وہ بڑھی ہے تو پھر ان چیزوں سے بچنا ذرا مشکل ہو گیا ہے۔ جی بالکل ایسی بات ہے، سوشل میڈیا کا بہت انفلوئنس ہے، آپ اپنی رائے جو ہے وہ ہر فورم پہ پہنچا سکتے ہیں، اب اس کے لیے کسی ٹی وی چینل یا اخبار کی ضرورت نہیں رہی، اور انفارمیشن جو یہ 5th جنریشن جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس 5th جنریشن کے دور سے گزر رہے ہیں جس وقت انفارمیشن کے جو ذرائع ہیں وہ بہت تیز ہیں اور آپ سیکنڈوں میں جو ہے وہ ایک بات کو جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ جو یقیناً دیکھنا ہوگا کہ اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے، اس پہ اب پروسیڈنگ آگے پروسیڈ کرتی ہے، یعنی مستعفی ہونے کے بعد۔ بہت شکریہ محمد عادل، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم NA51 راولپنڈی کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشنز بتایا جا رہا ہے کہ بدنظمی کا شکار ہوا ہے کیونکہ ٹکٹ کی تقسیم پر 2 دھڑے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ مہرین انور راجہ اور آصف شفیق ستی کے جو حامی ہیں وہ آپس میں الجھ پڑے ہیں۔ شرکا نے مطالبہ کیا ہے کہ مہرین انور راجہ لاہور میں رہتی ہیں، انہیں اس حلقے سے ٹکٹ نہ دیا جائے۔ تو جو ورکرز کنونشن ہے وہ یہاں پہ ہمیں بدنظمی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ NA51 راولپنڈی میں پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن بدنظمی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ ٹکٹ کی تقسیم پر 2 دھڑے آمنے سامنے ہوئے ہیں۔ مہرین انور راجہ اور آصف شفیق ستی کے حامی آپس میں الجھ پڑے ہیں اور شرکا نے مطالبہ کیا ہے کہ مہرین انور راجہ لاہور میں رہتی ہیں، انہیں اس حلقے سے ٹکٹ نہ دیا جائے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، کرن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کرن خان، ہم پیپلز پارٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کے خاصی ریزرویشن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کراچی میں بھی اس طرح کا واقعہ دیکھا تھا کہ وہاں پہ بلاول ہاؤس کے باہر دھرنا دیا ہوا تھا اور لیاری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ جو ٹکٹس تقسیم ہوئی ہیں وہ ان لوگوں کی دی گئی ہیں جو کہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی میں بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ جی بالکل، NA51 پیپلز پارٹی کا جو ورکر کنونشن ہے وہ بھی بدنظمی کا شکار ہوا ہے اور مختلف جگہوں پر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے بھی آ رہی ہیں۔ ٹکٹوں کی تقسیم پر کافی زیادہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ بہت سارے الیکٹیبل جو پیپلز پارٹی میں نہیں تھے، باقی پارٹی سے آئے ہیں، ان کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں اور جو وہاں کے رہائشی بھی نہیں ہیں اور ان کو ٹکٹ دینے کے اوپر جو ہے یہ بھی جو آج کا ہمیں جھگڑا ہے، بدنظمی کا شکار ہوا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے سامنے آیا ہے۔ مہرین انور راجہ اور آصف شفیق ستی کے حامی جو ہے وہ آپس پر الجھ پڑے ہیں اور مہرین انور راجہ لاہور میں رہتی ہیں جبکہ اسی حلقے سے ٹکٹ نہ دیا جائے، وہاں پہ جو شرکا تھے انہوں نے مطالبہ بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ جو جہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو ٹکٹ دیا جائے، جس کی وجہ سے یہ جو ورکر کنونشن تھا بدنظمی کا شکار بھی ہوا۔ جی ٹھیک ہے کرن، تو یہ بتائیے گا کہ انتظامیہ اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے جو اعلیٰ قیادت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا واقعی ٹکٹوں کی تقسیم میں بہت جلدی کر دی پیپلز پارٹی نے جو ورکرز میں اتنے اختلافات سامنے آئے ہیں، اتنی ان کی ریزرویشنز ہیں؟ دیکھیے ابھی تک انتظامیہ کو اس حوالے سے کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ اس چیز کی ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر کافی زیادہ جو یہ چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن اسی کے اوپر جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے کل جہاں پہ زرداری ہاؤس میں ایک میٹنگ بھی کی ہے جہاں پر آصف علی زرداری بھی کل لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے تھے اور وہاں پر جو سندھ کی قیادت ہے، مین لیڈ، وہ بھی جہاں پر موجود تھی اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، حل نکالنے کے لیے یہ میٹنگ کی گئی تھی اور بات چیت کے جو ہم نے ٹکٹ دیے ہیں واقعی ہم نے ٹھیک لوگوں کو دیے ہیں، جہاں ہم نے اس میں کوئی جلد بازی کر دی گئی ہے اور یہی چیزیں دیکھنے کے لیے کہ جو باقی جماعتوں سے
से आए हुए हैं, शायद जो पार्टी जिन्हें पार्टी के लिए सेक्रीफाइसेस किए हुए हैं, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे हुए हैं, उनको ना टिकट देके क्या हमने कोई गलत फैसला तो नहीं किया है। ठीक है, तो इस सिलसिले में जो आला क़यादत है वो मुशावरत भी कर रही है। बहुत शुक्रिया किरण खान, आप हमें पीपल्स पार्टी के हवाले से अपडेट करी थी। हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं वो टिकटों की तकसीम को लेकर खासे नाला नज़र आ रहे हैं। इससे पहले हमने लियारी में ये मसला देखा, अब हम रावलपिंडी में देख रहे हैं। इसीलिए शायद नून लीग बड़ी विजिलेंटली ये मामला देख रही है और कुछ वक्त लगा रही है टिकटों की तकसीम के लिए। नवाज शरीफ साहब की भी हम बात कर लेते हैं। हल्का NA 130 जहाँ से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी को दुरुस्त करार दिया है। इस तरह से NA 132 लाहौर शहबाज शरीफ से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज हो गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए हैं। जस्टिस अहमद नदीम तारिक ने रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखा है। तो नवाज शरीफ साहब NA 130 से इंतखाब लड़ने जा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब NA 132 से अब इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। इनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। NA 130 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसी हल्के से डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो कागजात हैं वो मुस्तरद करने के खिलाफ जो अपील है उसके हवाले से भी खबर आ रही है कि उस पर जो समाअत हुई है उसकी तफसीलात ये हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई है। एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का जो फैसला है उसको कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को NA 130 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक नदीम ने अपील पर समाअत की है और NA 130 में डॉक्टर यास्मीन राशिद लीगी कायद नवाज शरीफ के अब मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ेंगी, ऐसा बताया जा रहा है। NA 130 जहाँ से नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद अब मद्दे मुकाबिल होंगी। NA 130 की बात करें, लाहौर का ये हल्का है। दिलचस्प सूरत हाल यहाँ पे बन चुकी है क्योंकि लाहौर के इस हल्के में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। NA 130 से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ उम्मीदवार हैं। इनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन लड़ने की उन्हें इजाज़त मिल गई है। अगर इस हल्के की ओवरऑल बात करें तो ये हल्का नवाज शरीफ का आबाई हल्का तस्वूर किया जाता है। NA 130 लाहौर के हल्के से पीपल्स पार्टी के इकबाल अहमद खान भी उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी के सूफी खलीक और अहमद भट्ट ने भी अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खुरम रियाज भी यहाँ से कागजात जमा करवा चुके हैं और इसके अलावा कुल 10 आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जो कि इस हल्के से इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। आम इंतखाबात 2024 में इस हल्के में 376 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। इस हल्के में 9,23,908 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, ये भी बताया जा रहा है। तो ये हल्का NA 130 जिससे मुतल्लिक हम आपको बता रहे थे, इसी हल्के में 2018 के आम इंतखाबात में कौन कौन उम्मीदवार था ये भी आपको हम बताते हैं। 2018 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो कि नाअहल थे और इस तरह से यहाँ से वहीद आलम खान को मैदान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से उतारा गया था। वहीद आलम खान के मुकाबले में तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद थी और 2018 में भी डॉक्टर यास्मीन राशिद को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और यहाँ से लीड किया था वहीद आलम खान ने, वो इस हल्के से कामयाब हुए थे। ये 2018 के इंतखाबात के हवाले से हम आपको बता रहे थे, जबकि नवाज शरीफ जो हैं वो नाअहल करार पाए थे और उसके बाद वहीद आलम खान को मैदान में उतारा गया था और उन्होंने बीट किया था डॉक्टर यास्मीन राशिद को। इसी हल्के में माजी की सूरत हाल क्या रही, यानी अगर हम 2018 से भी पहले की बात करें तो 2017 में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद उनकी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज ने ज़िमनी इंतखाब लड़ा था। ज़िमनी इंतखाब में बेगम कुलसूम नवाज के मद्दे मुकाबिल भी डॉक्टर यास्मीन राशिद ही उम्मीदवार थीं। उस वक्त बेगम कुलसूम नवाज चूँकि बीमार थीं, बीमारी की वजह से वो लंदन में थीं, तो बेगम कुलसूम नवाज की इंतखाबी मुहिम उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने चलाई थी और बेगम कुलसूम नवाज ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 20,000 से ज़ायद वोट के मार्जिन से यहाँ से शिकस्त दी थी। ये 2017 की सूरत हाल है जो कि हम आपको बता रहे थे। यानी 2017 में बेगम कुलसूम नवाज ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को हराया था। इसके साथ साथ अगर हम 18 की बात करें तो वहीद आलम खान उन्होंने हराया था। अगर हम उससे भी पहले 2013 की बात करें, इसी हल्के की बात करें, इसी हल्के की सियासी सूरत हाल आपको बताएं तो 2013 के आम इंतखाबात में भी नवाज शरीफ ने इस हल्के से इंतखाब लड़ा था और नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद ही थी
اور اس الیکشن میں بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کو شکست ہوئی تھی. ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے بڑی زبردست الیکشن کیمپین چلائی جاتی تھی اس حلقے میں, اور بڑا ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا, اسپیشلی جب 2018 میں ہم نے دیکھا تھا کہ وحید عالم خان تھے ان کے مد مقابل, تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہاں سے لیڈ کریں گی, لیکن ایسا نہیں ہوا اور 3 بار ڈاکٹر یاسمین راشد کو اس سے پہلے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب 2024 میں یہ حلقہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ مد مقابل ہیں تو کون یہاں سے جیت کا سہرا اپنے سر سجاتا ہے. کچھ دیگر امیدوار بھی اس حلقے سے ان کا مقابلہ کریں گے. خیر, ہم واپس آئیں گے, اس کو کنٹینیو کریں گے, لیکن بریک کے بعد اسٹے ود اس. اسلم بلیدی NA 258 کیش کم پنجگور کی نشست پر مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں, اور ان کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے. لیگی امیدوار میر اسلم بلیدی اس میں شدید زخمی ہو گئے ہیں. اسلم بلیدی جو کہ NA 258 کیش کم پنجگور کی نشست پر مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں, ان کے حوالے سے خبر ہے کہ نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے ان پر فائرنگ کی گئی ہے, اور فائرنگ کے نتیجے میں وہ شدید زخمی بھی ہوئے ہیں. میر اسلم بلیدی NA 258 کیش کم پنجگور کی نشست سے نون لیگ کے امیدوار ہیں. مسلح افراد کی جانب سے ان پر فائرنگ کی گئی ہے اور لیگی امیدوار زخمی ہو گئے ہیں. ابھی آپ کو بتائیں کہ پرویز مشرف کی سزائے موت بحال, سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا. سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو دی گئی خصوصی عدالت کی سزا کو برقرار رکھا ہے. عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ پرویز مشرف 5 فروری 2023 کو انتقال کر گئے. یہ اپیل نومبر 2023 میں سماعت کے لیے مقرر ہوئی. عدالت نے مشرف کے ورثاء کو پاکستان اور بیرون ملک دستیاب ایڈریسز پر نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں, تو سزائے موت کو بحال رکھا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید ناصر حسین شاہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ نیب, FIA اور عدالتیں سب پیپلز پارٹی کے خلاف تھی مگر کرپشن ثابت نہیں ہوئی. ان کی گفتگو سنیے. کرپشن جو ہے وہاں پہ ایک بہت آوازیں ہمیں بلند آتی ہے, وہاں پہ کرپشن بہت زیادہ, اور شاید کوئی ایک سسٹم کے تحت وہاں پہ کرپشن کی جاتی ہے. تو ان باتوں میں کتنی صداقت ہے؟ کیا واقعی وہاں پہ کوئی ایسی چین ہے؟ بلیک شیپس ہوتی ہیں, تھوڑا بہت ایشوز ہوتا ہوگا, لیکن وہ دیگر جگہوں پہ بھی ہے. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. اگر کہیں پہ 1 روپے کی کرپشن ہے اس پر سخت ایکشن لیا جائے, ان کو بالکل نہ چھوڑیں. لیکن یہ جو ایک صرف بنا دیا جاتا ہے نا کہ جی سندھ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کراچی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ کراچی فوکس زیادہ رہتا ہے اور وہاں پہ دیگر جو لوگ ہیں وہ سوائے الزام کے کچھ نہیں لگاتے. تھوڑا بہت ہوگا, اور جو ہیں ان پر بالکل سخت ایکشن ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, کیسز ہوئے ہیں, اور وہ سندھ گورنمنٹ نے بھی کیے ہیں خود, اور پھر دیگر اداروں نے بھی کی ہیں پھر. لیکن وہ جی نہیں وہاں تو یہ کچھ ہو رہا ہے. میں صرف یہ آپ کی توسط سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ضرور دیکھیں, اور پھر آ کر آپ دیکھیں کہ وہ جو نااہل سندھ گورنمنٹ, کرپٹ سندھ گورنمنٹ ہے, اس نے کیا کچھ نہیں کیا بہتری کے لیے. تھر کول کا پروجیکٹ آپ دیکھ لیں, جہاں پہ ایئرپورٹ سندھ گورنمنٹ نے بنایا, وہاں پہ پورا انفراسٹرکچر, وہاں پہ انویسٹمنٹ سندھ گورنمنٹ نے کی. اسی طرح یہ جو علاج مفت ہو رہا ہے, یہ کیا اس پہ کم خرچہ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ جو اس طرح کے ہمارے فلیگ شپ پروجیکٹ ہیں, وہاں بھی کچھ نہ کچھ نکال لیا جاتا ہے. تھوڑی سی بھی کوئی چیز ہو تو نکال لی جاتی ہے, حالانکہ یہ پورے دوسروں صوبوں میں نہیں ہے. آج ہم کیوں کہتے ہیں کہ بلاول صاحب کے لیے پنجاب, KP, بلوچستان کہہ رہا ہے کہ وہ آئیں, کیونکہ جب بلاول پرائم منسٹر بنیں گے انشاءاللہ تو دوسرے صوبوں میں یہ علاج مفت ہوگا. اب اگر ہم انتخابات کی بات کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو اتحاد بنانا پڑ جاتا ہے جب انتخابات کا رزلٹ آتا ہے, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کسی اتحادی جماعت کے ساتھ جا سکتی ہے؟ جب PTI کی اسپیشلی یہ باتیں سرگردش تھی کہ PTI کے ساتھ ہم شاید الحاق کر سکتے ہیں, اور یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ PTI کے ساتھ یہ آفر کروائی گئی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے پنجاب میں لڑیں, تو اس میں کتنی کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں دروازے کھلے ہوتے ہیں پولیٹکس میں نا, سیاسی طور پر. پیپلز پارٹی کے تو ہمیشہ دروازے کھلے ہیں, ہمارا دل بھی بڑا ہے, مفاہمت کی ہمیشہ ہم نے سیاسی بات کی ہے. دیکھیں کسی سے بھی الحاق ہو سکتا ہے.
پی ٹی آئی سے اگر کوئی ممکنات ہے الحاق گورنمنٹ اس کے الیکشنز کے بعد کی بات کر رہا ہوں، تو جو 9 مئی کے کردار ہیں ان کو جب وہ باہر رکھیں گے تو ان سے کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ وہ تو ویسے آلریڈی چھوڑ چکے ہیں، جا چکے ہیں، دیکھیں مذمت کر چکے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں 2 چیزیں ہیں نا، مثال کے طور پر ایک اسی طرح کی سیاسی وہ تھی پارٹی کہہ لیں ایم کیو ایم، ان کے بانی تھے الطاف پہ وہ جان دیتے تھے، کہتے تھے ہم نہ ہمارے بعد، جو بھی نعرے ان کے بہت سارے ہیں، لیکن جب اس نے پاکستان کے خلاف بات کی، اداروں اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، تو جو ایم کیو ایم پاکستان بنی انہوں نے اس سے علیحدگی کا اعلان کیا، ڈس ایسوسیٹ ہوئے اس سے، تو ان کے ساتھ وفاق میں بھی وہ رہے اور پیپلز پارٹی نے بھی ان سے بات کی۔ اسی طرح اگر پی ٹی آئی وہ جو اصل 9 مئی کے منصوبہ ساز ہیں، یا وہ لوگ جو اداروں ملک کے خلاف دیگر چیزوں کو، جنہوں نے بدتمیزی کی سیاست کو فروغ دیا، اس انتہا پسندی کی، ان سے اگر وہ ڈس ایسوسیٹ ہوں گے تو ان سے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ ناصر حسین شاہ کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ ناظرین بھی آپ کو بتائیں کہ کورونا کا خطرہ ایک بار پھر منڈلانے لگا ہے، کیونکہ نیا ویریئنٹ سامنے آیا ہے۔ کورونا کا نیا ویریئنٹ JN1 تیزی سے پھیلنے لگا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر بیرون ملک سے آنے والے 6 مشتبہ مسافروں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ 2 مسافروں میں JN1 وائرس مثبت پایا گیا ہے۔ ایک مسافر بینکاک سے جبکہ دوسرا ابوظہبی سے کراچی پہنچا تھا۔ ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق ایک 26 سالہ مسافر جس کا تعلق بلوچستان کے علاقے کیت سے بتایا جا رہا ہے، اور دوسرے 53 سالہ مسافر کا آبائی تعلق سانگھڑ سے ہے، اور دونوں مسافروں کو سختی سے گھروں میں قرنطینہ کر دیا گیا ہے کیونکہ ان میں کرونا وائرس کا نیا ویریئنٹ پایا گیا ہے۔ وبائی امراض کے تدارک کے لیے مضبوط اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اسلام آباد میں گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کی افتتاحی تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صحت سے متعلق اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے ہمیں نمٹنا ہوگا۔ علاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ دی نیوز روم میں آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔